ایران اور امریکہ جوہری مذاکرات کا چھٹا دور منسوخ۔ امانی وزیر خارجہ کے مطابق آج مسقط میں امریکہ اور ایران مذاکرات نہیں ہوں گے۔ امریکی حکام نے بھی مذاکرات ختم ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ ادھر ایران نے بھی مذاکرات کی منسوخی کا اعلان کر دیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق ہماری اصل توجہ دشمن کی جارحیت کا مقابلہ کرنا ہے۔ امریکہ اسرائیلی جارحیت کا سب سے بڑا حمایتی ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم کے جنرل سیکریٹریٹ نے اسلامی جمہوریہ ایران پر اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے ملک کی خود مختاری اور سلامتی، بین الاقوامی قوانین کے اصولوں کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ جنرل سیکریٹریٹ نے عالمی برادری اور سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا کہ وہ جارحیت کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں ادا کریں، جس سے پورے خطے میں سلامتی، امن اور استحکام کو خطرہ لاحق ہے، اور اسے روکنے کے لیے فوری اور فیصلہ کن کارروائی کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ ایران پر اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت، اسرائیل کی اشتعال انگیزی اور مہم جوئی کو علاقائی اور عالمی امن و استحکام کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا۔ اسرائیلی حملہ ایران کی خود مختاری اور علاقائی ثانویت کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان اسرائیل کی بلا اشتعال جارحیت پر ایران اور اس کے عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کے ساتھ کھڑا ہے۔ ایران کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ بھارت کی دوگلی سفارتکاری شنگھائی تعاون تنظیم میں ایران کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ بھارت ہمیشہ اپنی تہذیبی اقدار، انسانیت اور خود مختاری کے احترام کا راگ الاپتا ہے، لیکن ایران پر اسرائیلی فضائی حملوں کے وقت اپنی موقع پرستی اور بے اصولی کی اصل حقیقت سامنے لے آیا ہے۔ ایران پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف بھارت نے اپنے علاقائی اتحادیوں کے اجتماعی موقف سے الگ ہو کر خود غرضی کا ثبوت دیا۔ بھارت نے نہ صرف ایس سی اور رکن ممالک ایران کے ساتھ غداری کی، بلکہ خود کو تاریخ کے غلط دوراہے پر لا کر کھڑا کر دیا۔ تمام مسلم ممالک کو اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو ختم کر دینا چاہیے۔ مسلم دنیا متحد نہ ہوئی تو سب کی باری آئے گی۔ مسلم ممالک کو مل کر اسرائیل کے خلاف حکمت عملی اپنانا ہوگی۔ وزیر دفاع کے قومی اسمبلی سے خطاب۔ خواجہ عاصم نے کہا کہ پاکستان ایرانی بھائیوں کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ ایران کو جہاں بھی ضرورت ہوگی پاکستان اس کی حمایت کرے گا۔ اگر کوئی بی ایل اے کا ہمدرد ہے تو وہ غدار ہے۔ پاکستان کے ایک ایک چپے کا دفاع کریں گے۔ فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کے حالیہ اجلاس میں بھارت کو ایک بار پھر سے پاکستان کے خلاف اپنی سازشوں میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ ذرائع کے مطابق بھارتی سفارتی وفد نے پاکستان کو دوبارہ سے گرے لسٹ میں شامل کرانے کی بھرپور کوشش کی ہے، تاہم اسے عالمی سطح پر کسی حمایت کے بغیر ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ اجلاس کے دوران چین نے پاکستان کے حق میں کھل کر موقف اختیار کیا اور پاکستان کو ریلیف دینے کی حمایت کی۔ ذرائع کے مطابق ترکی اور جاپان نے بھی پاکستان کی مکمل حمایت کرتے ہوئے بھارتی موقف کو مسترد کیا ہے۔ ایران کے نئے حملے، اسرائیل میں ہر طرف تباہی ہی تباہی۔ تہران نے اسرائیل پر 150 بیلسٹک اور ہائپر سونک میزائل داغ دیے۔ حیفا کے معاشی مراکز نشانہ، ریفائنریز میں آگ لگ گئی۔ بستی اسرائیل میں کئی عمارتیں تباہ، آگ بھڑک اٹھی۔ مزید 4 اسرائیلی ہلاک، 130 زخمی۔ میزائلوں اور ڈرون سے اسرائیل میں فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ تل ابیب میں سائرن گونج اٹھے، ہر طرف خوف و ہراس۔ ایران کا 1 گھنٹے کے دوران 10 اسرائیلی طیارے مار گرائے جانے کا دعویٰ۔ اسرائیل نے 10 طیارے گرائے جانے کی تصدیق یا تردید نہیں کی۔ کئی عمارتیں کھنڈر کا ڈھیر بن گئی۔ حملوں میں اب تک 7 اسرائیلی ہلاک، 500 سے زائد زخمی ہیں۔ ریفائنری کی طرف بڑھنے والے ڈرون مار گرائے گئے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق اسرائیل کے توانائی ڈھانچے کو نشانہ بنایا گیا۔ علاقہ طیاروں کو تیل فراہم کرنے والی تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا۔ اسرائیل باز نہ آیا تو حملے بڑھا دیں گے۔ ادھر اسرائیلی وزارت دفاع نے ایرانی میزائل حملوں کی تصدیق کر دی۔ اسرائیل کا کروز میزائلوں سے ایران پر نیا حملہ، تہران، تبریز اور بندر عباس سمیت کئی شہروں کو نشانہ بنایا۔ تہران میں دفاعی ہیڈ کوارٹر نشانہ، گیس فیلڈ اور میزائل فیکٹری کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ اسرائیلی طیاروں نے شہران آئل فیلڈ پر حملہ کیا۔ اسرائیلی فوج کے مطابق تہران میں وسیع پیمانے پر حملے مکمل کر لیے گئے۔ ایرانی جوہری ہتھیاروں کی تنصیب اور ایندھن ذخائر کو نشانہ بنایا گیا۔ تہران پر 2 گھنٹے تک 70 طیاروں نے پروازیں کیں، 40 اہداف کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی حملوں میں مزید 2 جنرلز، 3 جوہری سائنسدانوں اور 20 بچوں سمیت 65 ایرانی شہری شہید ہوئے۔ نیتن یاہو کہتے ہیں کہ اسرائیلی حملوں نے ایران کے جوہری پروگرام کو برسوں پیچھے دھکیل دیا ہے۔ ہم آیت اللہ خامنائی کی حکومت کو ہر مقام اور ہر ہدف کو نشانہ بنائیں گے۔ اردن نے فضائی حدود پھر بند کر دی ہیں۔ ایران نے جوہری عدم پھیلاؤ معاہدے سے الگ ہونے کی دھمکی دے دی ہے۔ ایران نے مغربی ممالک کو خبردار کیا ہے کہ اگر بنیاد الزامات کا سلسلہ جاری رہا تو NPT سے الگ ہو جائے گا۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب سعید ایروانی نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں خط جمع کرایا ہے، جس میں واضح کیا گیا ہے کہ برطانیہ، فرانس اور جرمنی بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں۔
خط کے مطابق اگر یہ تینوں ممالک ایران پر پابندیاں بحال کرنے کی کوششوں میں مصروف رہے تو ایران ایٹمی عدم پھیلاؤ کے معاہدے NPT سے دستبردار ہو جائے گا۔ خط میں کہا گیا ہے کہ مغربی اقدامات کا متناسب جواب دیا جائے گا اور آرٹیکل 10 کے تحت NPT سے علیحدگی اختیار کرنے کا عمل شروع ہوگا۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ سعودی ولی عہد اور محمد بن سلمان ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ سعودی ولی عہد کا ایرانی صدر سے تنازعات کے حل کے لیے طاقت کا استعمال نہ کرنے پر زور۔ سعودی ولی عہد کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حکومت ایران سے تنازع بڑھانا چاہتی ہے تاکہ امریکہ جنگ میں شامل ہو۔ اعتماد ہے کہ ایران دانشمندانہ اقدام کرے گا۔ ایرانی صدر کا کہنا ہے کہ سعودی عرب اور ایران مل کر خطے کو پرامن بنائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی صدر پیوٹن میں ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ روسی صدارتی دفتر کرملن کے حکام کے مطابق دونوں صدور کی گفتگو 50 منٹ تک جاری رہی۔ گفتگو بہت مفید اور بامعنی تھی۔ صدر پیوٹن نے کہا کہ روس ایران کے خلاف اسرائیلی فوجی آپریشن کی مذمت کرتا ہے۔ کرملن حکام کے مطابق دونوں صدور نے ایران جوہری مذاکرات کی بحالی کے امکان کو رد نہیں کیا۔ ٹرمپ نے بتایا کہ امریکی مذاکرات کا ایرانی نمائندوں کے ساتھ کام دوبارہ شروع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال بہت تشویشناک ہے۔ روسی صدر نے 22 جون کے بعد یوکرین سے مذاکرات جاری رکھنے کا بھی بتایا۔ ٹرمپ نے روس یوکرین تنازع کے جلد حل میں دلچسپی رکھنے کا بتایا۔ پیوٹن نے صدر ٹرمپ کو سالگرہ کی مبارکباد دی۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے رابطہ ہوا ہے۔ ترک صدر نے کہا کہ ایران اسرائیل مسئلہ صرف مذاکرات سے حل ہو سکتا ہے۔ اسرائیل کو روکنا ناگزیر ہے۔ صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے۔ نیتن یاہو کی حکومت خطے کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ ایران پر حملے نے اسرائیلی جارحیت کو بے نقاب کر دیا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے ایرانی ہم منصب مسعود پزشکیان سے رابطہ کیا۔ بولے نیتن یاہو خطے کو آگ میں جھونکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ نیتن یاہو فلسطینیوں کی نسل کشی کی طرف توجہ ہٹانا چاہتا ہے۔ ایران اسرائیل جنگ رکوانے کے لیے مختلف ممالک سرگرم ہیں۔ سعودی عرب سمیت مغربی ممالک کا جنگ رکوانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے پر اتفاق سامنے آیا ہے۔ روسی صدر پیوٹن نے اسرائیل اور ایران کو ثالثی کی پیشکش کر دی ہے۔ کیتھولک کے روحانی پیشوا پوپ لیت نے ایران اور اسرائیل سے صبر و تحمل کی اپیل کی ہے۔ ایران اسرائیل جنگ رکوانے کے لیے مختلف ممالک نے کمر کس لی۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا امریکی، فرانسیسی صدور اور برطانوی وزیر اعظم سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ایران اسرائیل کشیدگی پر گفتگو، جنگ رکوانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے پر اتفاق۔ ادھر روسی صدر کا اسرائیلی وزیر اعظم اور ایرانی صدر کو ٹیلی فون۔ پیوٹن نے دونوں رہنماؤں کو ثالثی کی پیشکش کر دی۔ امریکی صدر نے بھی اسرائیلی وزیر اعظم کو ٹیلی فون کیا اور موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ دوسری جانب کیتھولک کے روحانی پیشوا پوپ لیو نے ایران اور اسرائیل سے صبر و تحمل کا مطالبہ کر دیا۔ پوپ لیو نے ایران اور اسرائیل پر زور دیا کہ وہ عقل و دانش سے کام لیں اور فضائی حملوں اور میزائل فائرنگ کے بجائے مکالمے کا راستہ اختیار کریں۔